فکر عقبا کی کر آج ہی بے خبر، فکر عقبا کی کر آج ہی بے خبر، کل نہ کر کل کا کوئی بھروسہ نہیں۔ فکر عقبا کی کر آج ہی بے خبر، کل نہ کر کل کا کوئی بھروسہ نہیں۔ کل نہ آیا کبھی اور نہ آئے گا کل، کل نہ آیا کبھی اور نہ آئے گا کل، کل تو کل ایک پل کا بھروسہ نہیں، کل تو کل ایک پل کا بھروسہ نہیں۔ کر عبادت خدا کی جوانی میں تو، کر عبادت خدا کی جوانی میں تو، کل بڑھاپا تیرے سر پہ آ جائے گا۔ کر عبادت خدا کی جوانی میں تو، کل بڑھاپا تیرے سر پہ آ جائے گا۔ قوت دست و پا ختم ہو جائے گی، قوت دست و پا ختم ہو جائے گی، پھر عبادت کا کوئی بھروسہ نہیں، کل نہ کر کل کا کوئی بھروسہ نہیں۔ ناز کتنا تھا دولت پہ قارون کو، ناز کتنا تھا دولت پہ قارون کو، بھول بیٹھا تھا وہ دین و ایمان کو۔ ناز کتنا تھا دولت پہ قارون کو، بھول بیٹھا تھا وہ دین و ایمان کو۔ خاک میں مل گئی اس کی دولت سبھی، خاک میں مل گئی اس کی دولت سبھی، ایسی دولت کا کوئی بھروسہ نہیں، کل نہ کر کل کا کوئی بھروسہ نہیں۔ روح شداد کی جب نکالی گئی، شداد نام کا ایک آدمی تھا، اس نے دنیا میں اپنی جنت بنائی تھی، نقلی جنت، لیکن جب شداد مر گیا تب اسے سمجھ میں آیا کہ اصلی جنت کہاں ہے۔ روح شداد کی جب نکالی گئی، سیر باغ ارم کی نہ اس کو ملی۔ روح شداد کی جب نکالی گئی، سیر باغ ارم کی نہ اس کو ملی۔ ہاتھ ملتا گیا اور یہ کہتا گیا، ہاتھ ملتا گیا اور یہ کہتا گیا، ایسی جنت کا کوئی بھروسہ نہیں، کل نہ کر کل نہ کر کل کا کوئی بھروسہ نہیں، کل نہ کر کل کا کوئی بھروسہ نہیں۔ ہم نے مانا اجل آئے گی ایک دن، اجل مطلب موت، ہم نے مانا اجل آئے گی ایک دن، ہم نے مانا اجل آئے گی ایک دن، کیا پتا کب کہاں روح پرواز ہو، کیا پتا کب کہاں روح پرواز ہو۔ ہے مقدر تو مل جائے 2 گز زمین، ہے مقدر تو مل جائے 2 گز زمین، ورنہ تربت کا کوئی بھروسہ نہیں، کل نہ کر کل کا کوئی بھروسہ نہیں۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اور میرے بائیں سائیڈ میں بیٹھی ہوئی میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، آپ کا یہ پروگرام جس کا آج یہ دوسرا دن ہے، اندازہ نہیں تھا کہ 6 جنوری کا یہ پروگرام جب منعقد ہوگا تو موسم اتنا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ سردی ہماری آشا اور ہماری امید سے زیادہ ہے، لیکن پھر بھی آپ حضرات ایک اچھی تعداد میں یہاں اپستھت ہیں، موجود ہیں۔ ہماری مائیں بہنیں بھی اپنے گھر کو چھوڑ کر کے یہاں آ کر کے بیٹھی ہیں۔ یہ بڑی اچھی بات ہے، اور یہ اس بات کی پہچان ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہے، اس کے رسول کی محبت ہے، اور آپ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سننے کا جذبہ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ اللہ ہم سب کے اس جذبے کو قبول فرما لے، اور آج اس اسٹیج سے جو باتیں بیان ہوں، کہنے والے کو، سننے والوں کو، سب کو رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس سے پہلے کہ میں تقریر شروع کروں، ہمارے یہ 5-6 یوٹیوب چینل والے جو اس پروگرام کو ریکارڈ کر رہے ہیں، میں بڑے محبت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، بڑے پریم کے ساتھ ان سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ چینل پر اس تقریر کو جب آپ اپلوڈ کریں تو اللہ کے واسطے اس کا تھمبنیل صحیح بنائیں۔ میرے پاس ڈیلی میسج آ رہا ہے کہ مولانا صاحب آپ کی تقریر پر گندے تھمبنیل بنائے جا رہے ہیں۔ چینل والے اپنے چینل کو پروموٹ کرنے کے لیے ننگی لڑکیوں کی تصویریں، بیہودہ تصویریں، غلط تصویریں میرے فوٹو کے ساتھ لگا رہے ہیں، اس سے میری امیج خراب ہو رہی ہے۔ تو میں آپ سب سے بڑے محبت کے ساتھ کہتا ہوں، آپ تقریر ریکارڈ کر رہے ہیں، مجھے کوئی آپتی نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر ہاں، آپ جب اس تقریر کو اپلوڈ کریں تو کوئی بھی غلط طریقے کی تصویر، کسی لڑکی کی، عورت کی تصویر بالکل بھی نہ لگائیں، کوئی بھی ایسی تصویر نہ لگائیں جو مناسب نہ ہو۔ اس بات کا آپ ضرور خیال رکھیں، یہ میری آپ سب سے ونتی ہے، گزارش ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے۔ ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایمان کا مطلب ہوتا ہے آستھا رکھنا، انگریزی میں اس کو کہتے ہیں کسی چیز کے اندر بلیف رکھنا،
عقیدہ رکھنا، ماننا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم اور آپ ایمان والے ہیں تو ہم کس چیز پر اپنی آستھا رکھتے ہیں، کس چیز کے اوپر ہم ایمان رکھتے ہیں؟ تو یہ بڑی موٹی بات بتا رہا ہوں، ہم سب کو یہ بات پتا ہونی چاہیے کہ 6 چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر ایمان لائے بغیر ہم مومن نہیں ہو سکتے۔ 6 چیزوں کو ماننا ضروری ہے، انیواریہ ہے، کمپلسری ہے، اس کے بغیر ہم مومن نہیں ہو سکتے۔ کون سی 6 چیزیں ہیں؟ نمبر 1، ان تؤمن باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر تم ایمان رکھو، تمہارا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، ساری کائنات کا وہی چلانے والا ہے، ساری دنیا کا پیدا کرنے والا وہی ہے، ہمیں روزی دینے والا وہی ہے، ہم بیمار ہو جائیں تو شفا دینے والا وہی ہے، ہمیں اولاد دینے والا بھی وہی ہے، ہماری بگڑی بنانے والا بھی وہی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ سجدہ کرنا اسی کے آگے جائز ہے، ہاتھ پھیلانا اسی کے آگے جائز ہے، قسم کھانا اسی کی جائز ہے، بھروسہ اسی کی ذات پر کیا جائے گا، ڈرا اسی سے جائے گا، امید اسی سے لگائی جائے گی۔ عبادت کی جتنی قسمیں ہیں، جتنے پرکار کی عبادتیں ہیں، جتنے ٹائپ کی عبادتیں ہیں، وہ سب کی سب اگر کسی کے لیے جائز ہیں تو اللہ کے لیے جائز ہے۔ یہ پہلی چیز ہے جس پر ہمیں اور آپ کو ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اسی لیے 5 ٹائم کی نماز میں جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور کم سے کم ہم 17 بار تو ضرور سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4، مغرب کی 3، عشاء کی 4۔ ان 5 ٹائم کی نمازوں میں جو 17 ٹائم کی نمازیں فرض ہیں، ان کے اندر ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو ہم اللہ کے سامنے یہ اقرار کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیرے سوا ہم کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، تیرے سوا کسی اور کے آگے ہم ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ یہ پہلی چیز ہے جس کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ نمبر 2، وَمَلَائِكَتِهِ، اور اللہ کے فرشتوں کے اوپر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے، فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور فرشتے معصوم ہیں، فرشتے کوئی غلط کام نہیں کرتے، کوئی گناہ نہیں کرتے، فرشتے تو بس وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے۔ یہ دوسرا عقیدہ ہے۔ تیسری چیز، وَكُتُبِهِ، اور ہم اللہ تعالیٰ کی تمام کتابوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے الگ الگ نبیوں کے اوپر الگ الگ کتابوں کو اتارا۔ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تورات اتاری گئی، عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر انجیل اتاری گئی، داؤد علیہ السلام کے اوپر زبور اتاری گئی، اور ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن مجید کو اتارا گیا۔ ہم اللہ کی تمام کتابوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، قرآن کے پہلے پارے میں اللہ نے فرمایا کہ ایمان والے تو وہ لوگ ہیں جو اے نبی آپ کے اوپر جو کتاب اتاری گئی یعنی قرآن، اس کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور آپ سے پہلے جو کتابیں اتاری گئی اس کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ ہم اللہ کی ساری کتابوں کو مانتے ہیں، مگر ہاں ہمارا یہ ایمان ہے کہ قرآن کے آ جانے کے بعد اب دنیا میں تورات کا حکم نہیں چلے گا، اب انجیل کا حکم نہیں چلے گا، اب زبور کا حکم نہیں چلے گا، اب دنیا میں اگر قانون چلے گا تو قرآن کا چلے گا۔ قرآن نے آ کر کے پچھلی تمام کتابوں کو کینسل کر دیا ہے، جو کہ پچھلی کتابوں کے اندر تو تحریف بھی ہوئی ہے، پریورتن بھی ہوا ہے، چینجنگ بھی ہوئی ہے، مگر قرآن کے اندر کوئی چینجنگ نہیں ہو سکتی، قرآن کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ قرآن 1400 سال پہلے ہمارے نبی پر جو اترا تھا وہی قرآن آج ہمارے پاس ہے، اس لیے کہ اس قرآن کی سرکشا کی گارنٹی اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔
انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون،